जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे तालीमी इदारों की कि जहां बुनियादी मकसद हमेशा बच्चों की तालीम और तरबियत ही रहा है। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हमने देखा कि गैर निसाबी सरगर्मियां भी बच्चों की शख्सियत बनाने में, उनके अंदर एतमाद लाने में, उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको उजागर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हालिया बरसों में वालिदैन की जानिब से बहुत ज़्यादा इस बारे में शिकायत सामने आ रही हैं कि भाई एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर जो है गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं बढ़ रहे हैं। आगे बच्चों की जो फ़ीसें हैं वो बहुत भारी भारी हमें देनी पड़ती हैं, चाहे वो डे सेलिब्रेशन हो कोई भी, या फिर पार्टीज़ का इंतज़ाम हो, या फिर कभी ऐसा होता है कोई थीम जो है वो रखी जाती है, कोई भी कॉस्ट्यूम्स लेकर, या फिर ये कि मटेरियल जो इस हवाले से मंगाया जाता है। हमारा मकसद आज का जो है, जो हम टॉपिक लेके आए हैं कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं उनको किस तरीके से बामकसद और बच्चों के लिए तख्लीकी सलाहियतों को उनको जानने के लिए किस तरह बनाया जा सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल हम तनकीद नहीं करेंगे स्कूलों पे, और क्योंकि स्कूल ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस तरह बच्चों को जो है तालीम और तरबियत दोनों साथ देनी है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अख्तर अराइन साहब, आपको पता है एजुकेशनिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अख्तर साहब? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। अभी यहीं से शुरू करते हैं बात कि भाई ये बताएं कि स्कूलों में जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं उनका असल में मकसद होता क्या है? देखिए बेसिकली एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ज़ाहिर है कि उसके ब्रॉडअप की भी बात करते हैं, यानी कि तरबियत की भी बात करते हैं, क्योंकि इंसान फिज़िकल लर्नर है। सिर्फ थ्योरी एक मेमोराइज़ करने वाली बात नहीं होती है, जो भी कोई प्रैक्टिकली वो चीज़ करनी पड़ती है। बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो बड़ा एक्टिव होता है, हर चीज़ को टच करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, काम करता है। देखिए मुख्तसरन बात है कि पहली बात तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ तो उसको कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सूबाई हुकूमतों ने डिफरेंट कवानीन निकाले हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर को करिकुलम एक्टिविटी डिक्लेयर कर दी गई थी पिछले साल सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के मुताबिक कि अब वो एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं है, यानी गैर निसाबी नहीं है, वो हम निसाबी हैं। हम निसाबी का मकसद ये हुआ कि वो निसाब का एक हिस्सा है। अब देखें, अगर स्पोर्ट्समैनशिप है या कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर बच्चों के अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है, लीडरशिप स्किल्स पैदा होते हैं। और सपोज़ अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, बाज़ स्पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर टीम वर्क भी का डेवलप होता है और लीडरशिप भी सामने आती है, हर रोल प्लेइंग भी आती है कि अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो वो बैटिंग का रोल करेगा, अब उसको अगर फील्डिंग पे भेज दिया फील्डिंग का रोल करेगा। सिमिलरली ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक आगाज़ होता है, यानी हर शख्स की एक ज़िम्मेदारी होती है, वो उसको सरअंजाम देता है। अगर कोई हार जाता है तो उसको बर्दाश्त करता है, कोई जीत जाता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। जी नो डाउट जब माशी मसाइल हो ना, उस वक़्त पेरेंट्स भी बड़े परेशान होते हैं ना, घर के अंदर छोटी छोटी नोक टोक चलती रहती है, क्योंकि जी ये वाइफ के सबको कहेंगे ये आपने ज़्यादा खर्च कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि आमदनी कम है। तो जब मुश्किल से फ़ीस अदा कर पाते हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए भी उनको पेन फील होता होगा। बिल्कुल। तो जी आप कंप्लीट करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो एक फ़लसफ़ा है, माशी मसाइल जो है एक एक छोटी छोटी चीज़ पे सवाल उठाते हैं, मगर अगर एक बच्चे को हमने ब्रॉडअप करना है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना, हमें उसको हम निसाबी सरगर्मियाँ करानी हैं। चाहे वो अब बाज़ औक़ात पेरेंट्स कहते हैं कि कलर डेज़ क्यों मनाए जाते हैं। हाँ, बाज़ स्कूल कमर्शियल हैं तो वो कलर डेज़ के हर एक्टिविटी पे एक्स्ट्रा पैसे कि ये कॉस्ट्यूम ही होगा, जी उसको देखिए, उसको बहुत कम अज़ कम के अंदर किया जा सकता है। जहाँ बजट या पैसे का ज़िया होता है, नुकसान होता है, वो नहीं होना चाहिए। कम बजट में तालीमी इदारों को अखराज करने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो ये बात कहता हूँ कि हम कभी भी कैटेगराइज नहीं कर पाते। बहुत से स्कूल हैं जो एलीट क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए। हाँ, तो ये एक मामलात हैं कि जो अपर क्लास के अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ तो पेरेंट्स एक्सपेंसेस खुद करते हैं। वो कहते हैं हमारा बच्चा ज़्यादा बेहतर हो, ओरिजिनल चीज़ मंगा के देंगे, हम कस्ट्यूम ला के देंगे। बट वहीं पर एक वाइट कॉलर फैमिली का बच्चा पढ़ता है तो वहाँ प्रॉब्लम होता है। इसमें सिर्फ एक बात है, हम यूनिफॉर्म क्यों पहनाते हैं बच्चे को, कि यूनिफॉर्मिटी हो, इंसानियत की वजह से यूनिफॉर्मिटी हो, यानी कोई ड्रेस की वजह से ना पहचाना जाए कि अमीर घर का बच्चा है, रोज़ाना नया सूट पहन के आता है।
یہ ایک ہی یونیفارم ہوتی ہے، جب کسی کی فیس کی طرف دیکھیں، کسی کی طرف دیکھیں تو اس کے کپڑوں کی، اس کی ڈریس کی طرف نہ دیکھیں، ورنہ تو پھر امیر اور غریب کا یہی ہوتا ہے کہ ہر کلاس میں غریب بیچارہ ایک جوڑا پہن کے آتا ہے، اور یونیفارم ہوتی اس لیے ہے، یونیفارمٹی کے لیے، اسی وجہ سے ان چیزوں کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ابھی بتایا کہ بھئی یہ ایکسٹرا کریکولم تو اب رہے نہیں ہے جب سے حکومت نے کہا کہ اسے نصابی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے، تو کیا اختر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نصابی سرگرمیاں ہیں ان کو کوئی جس طرح ڈیز وائز، جس طرح آپ کہتے ہیں ڈے سیلیبریشن، اس کے لیے رکھ لیا جائے تاکہ آپ کو پتہ ہو والدین کو کہ بھئی اب 4 مہینے بعد یہ دن آئے گا تو اس کے لیے ہم پہلے سے پریپریشن کرنے ہیں، کیونکہ ایک ہی بچہ تو ایک گھر میں نہیں ہے، فیملیز میں 4 بچے بھی ہیں، 5 بھی بچے ہیں، لائک انہیں ہر ایک کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑے محدود یا کیٹیگرائز کر دینا چاہیے کہ بس یہی والی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ یہ والے ڈیز سیلیبریٹ کیے جائیں گے یا ایکٹیویٹیز ہوگی؟ کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک اکیڈمک کیلنڈر ہوتا ہے، اس کیلنڈر کے اندر تمام ایکٹیویٹیز، ڈے، سیلیبریشن، ساری چیزیں شیڈیولڈ ہوتی ہیں پورے سال کی، مگر وہاں پر تعلیمی اداروں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بجٹنگ بھی تھوڑی سی وہ کریں، کوشش کریں، ہدایات ہوں کہ کم از کم ایکسپنسز کے اندر بہت ضروری چیزیں کی جائیں جس کا اس تربیت کے اندر، اس کے اندر بہت امپورٹنس ہے۔ اگر وہ ہے، جیسے آج کل اسٹیمپ ایجوکیشن پہ بہت کام ہو رہا ہے کہ اسٹیمپ ایجوکیشن کیا ہے، ڈیفرنٹ مٹیریلز بائی کرنے پڑتے ہیں، بہت سے تعلیمی ادارے اپنی بجٹ سے اسٹیمپ مٹیریل لیتے ہیں۔ اس کی کوئی پالیسی ہے، بجٹ پالیسی کوئی ہے اختر صاحب؟ بالکل، دیکھیں بجٹ پالیسی گورنمنٹ سائٹ پر تو نہیں ہے، یہ پرائیویٹ اسکولز خود بناتے ہیں، اور ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ڈفرینٹ آئیڈیاز بھی جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے اسٹیمپ ایجوکیشن پہ بھی کام کیا ہے۔ اب دیکھیں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ تو کی طرف تو ہم جا ہی رہے ہیں نا، تو جب ہم جا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، یہ تو اب گورنمنٹ اسکولس میں بھی ایکٹیویٹی بیس کرنے کی ضرورت ہے، مگر کرنا کیا چاہیے کہ ویسٹ مٹیریل یوز کرنا چاہیے، کم از کم اخراجات میں ہونا چاہیے، اس سے پہلے سے ایک شیڈیولڈ ہو تاکہ پیرنٹس اپنی بجٹ بنا لیں، اچانک سے اس کو اتنے زیادہ ایکسپینسز پیرنٹس کو نہیں شو کرنے چاہیے تاکہ پیرنٹس پریشان نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، والدین پر جو یہ بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں، ایکسپینسز ایک دم سے لوڈ پڑ جاتا ہے تو اس سے بچوں کی تعلیم پہ بھی اثر پڑتا ہے اور ان کی نفسیات پہ۔ ہوتا کیا ہے کہ والدین بعض دفعہ ایسے کوئی ڈیز سیلیبریٹ کیے جا رہے تھے اپنے بچوں کو جن اخراجات جب نہیں پورے کر سکتے تو وہ چھٹی کرا لیتے ہیں، گھر پہ بٹھا دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں جانا اس دن، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں پارٹیسپیشن ویری امپورٹنٹ، میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ بہت سی ہوتا ہے نا ایسا، جی ایگزیکٹلی ہوتا ہے، بعض اوقات یہاں تک ہوتی ہے کہ کوئی آؤٹ ڈور ایک ڈے آؤٹ پروگرام بنایا ہے، اس میں تھوڑی سی کنٹریبیوشن پیرنٹس سے مانگی جاتی ہے، تو بہت سے پیرنٹس پے نہیں کر پاتے، تو پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں آپ گھر پہ بیٹھیں، ہم پکنک ہے یا واٹ ایور از دیئر کہ ہم لوگ پھر خود چلیں گے، پر یہ کہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ جانا، فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا یا ایکٹیویٹیز کرنا بھی ایک الگ ایک نفسیاتی نیڈ ہے، کہ بچے کی شخصیت کی نیڈ ہے کہ فرینڈس کے ساتھ، کلیگ کے ساتھ، ایک اکیلے سے جائے، فیملی کے ساتھ تو ڈے آؤٹ ہو ہی جاتا ہے، تو امپورٹنس ہے اس کی۔ اب اس طرح سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہم یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا گورنمنٹ پالیسیز بناتی رہتی ہے، ڈائریکٹریٹ پالیسیز بناتی رہتی ہے، اس کو بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے گورنمنٹ کی پالیسیز کی بات کی تو یہ ڈیجیٹل ایک پورٹل کی بات کروں گی، یہ کیوں جو ہے جی بڑی محنت کے ساتھ پورٹل ایک ہماری جو ڈائریکٹریٹ ڈی جی صاحبہ نے اور ان لوگوں نے پوری ٹیم نے بنوایا تھا، منسٹر صاحب نے بڑی کوشش کی تھی کہ تمام پرائیویٹ اسکولس ڈیجیٹلی ڈیٹا اس پہ ڈال دیں، اور وہ ڈیٹا ڈالا گیا، بڑی محنت کے ساتھ، اس میں 1.5 سال لگا، مگر وہ پورٹل پھر بند ہو گیا۔ اب یہ جو تسلسل ہے، بڑی محنت سے کام ہوتا ہے، اب وہ ڈیجیٹل پورٹل جو ہے جس میں رینیول رجسٹریشنز بھی ہونی تھی اور جس میں جو 10% فری شپ کا ڈیٹا بھی ڈالا گیا تھا، وہ اب کام ہی نہیں کر رہا۔ اس میں ہم نے بات کی تھی ایگزیکٹلی، یہ بڑا سوال ہے سندھ گورنمنٹ سے، ہماری طرف سے، کہ وہ کیوں آپ نے بند کر دیا۔ اب اس میں کوئی بیک گراؤنڈ ایشو ہے، یا وہ جو کمپنی ہے وہ کام نہیں کر رہی، یا اس کو پیمنٹس نہیں ملے، یہ تو گاڈ نوز بیٹر۔ پھر ایک نیا پورٹل لانچ ہو گیا ایس باس کے نام سے شاید غالباً، اب وہ اس پہ کہتے ہیں ڈیٹا ڈالیں۔ اگر ہم یہ کھیلتے ہی رہے، یہ گیم ہی کرتے رہے، تو پھر تو یہ سیریس ایکشن نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہماری سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا اسی پورٹل کو بحال کیا جائے۔ کئی کیسز رینیول کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اسکول کی رجسٹریشن رینیو ہونی ہے، وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ ڈیٹا ڈلوا تو دیا تھا آپ نے، اب وہ آپ نے پورٹل بند کر دیا، اب نیا پورٹل کھول دیا، اس سے تسلسل قائم نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے اختر صاحب، اس وقت ہم بات جو کر رہے ہیں کہ غیر نصابی سرگرمیاں، جس کو آپ نے کہا کہ یہ اب ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہیں، ایک صحت مند طور پہ غیر نصابی جو سرگرمیاں ہیں یا غیر ضروری خرچ جو والدین کو جو شکایت ہے،
ان دونوں میں اسکول اور والدین کے درمیان جو ہے کس طرح ان کی سوچ پہ یا اسکولوں کے جو اخراجات ہیں ان کو کس طرح بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہم اسکولوں کو ہمیشہ ڈیفرنٹ ڈائریکشنز دیتے رہتے ہیں پورے پاکستان میں کہ کم از کم اخراجات میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور جس میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ مل سکتا ہے بچے کی ایکٹیویٹی کے لیے یا اس کی کچھ تربیت کے لیے وہ کی جائیں. ایسی ایکٹیویٹیز پلان ہی نہ کی جائیں جس میں اخراجات پیرنٹس کے بہت زیادہ ہوں. ویسٹ مٹیریل سے چیزیں بنائی جا سکتی ہیں, اسٹیمپ ایجوکیشن میں کام ہو سکتا ہے. اب تو کہ روبوٹک کمپلسری ہو گیا ہے کہ اب تو ہمیں روبوٹک بنانا, دیکھیں نا کراچی کے اندر چالان شروع ہو گیا. ایک اور دوسری بات ہے کہ جی روبوٹ چالان کریں گے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہ نونہال بچے کیا دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے لیے کیا وہ روبوٹک کی کٹس بائی نہیں کرنی پڑیں گی, بہت لازم ہے کیونکہ ہمیں ایڈوانس جانا ہے. ابھی الفا جنریشن جو ہے وہ 2024 تک پیدا ہونے والے بچے الفا جنریشن ہے. اب الفا جنریشن کو تو یہ چیزیں چاہیے. تو اگر ہم یہ ختم کر دیں صرف اور صرف تھیوری اور رٹے پہ چلے جائیں, روٹ ایجوکیشن پہ, تو پھر تو کام نہیں بنے گا. ہمیں کتابوں کے علاوہ بھی مٹیریل لینا پڑے گا اور یہ کام کرنا پڑے گا. یہ والدین کو بھی ریئلائز کر لینا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے, اور یہاں پہ یہی بات کروں گی کہ والدین کو جس طرح انہوں نے کہا کہ ریئلائز کرنا ہے کہ جب تک بچہ جو ہے ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا اس وقت تک اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آتا جو والدین بھی چاہتے ہیں ان کے اندر آئے اور ان کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں. تو یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی. رہیے گا ہمارے ساتھ.